بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مدھیہ پردیش کے حاجی شہزاد علی کے گھر پر بلڈوزر چلانے کی ظالمانہ کارروائی کے خلاف بہت ہی مضبوطی سے آواز اٹھائی ہے، لیکن شہزاد علی کے گھر والے جس کانگریس پارٹی سے وابستہ ہیں، اس کانگریس پارٹی کے نیتا راہل گاندھی نے اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ کم از کم آپ کا درد اور ملت ہونے کے مطلب کو کسی نہ کسی درجے میں سمجھے گا، لیکن یہ جو گاندھی برہمنوں کی سیکولر ہندو پارٹی ہے وہ مسلمانوں کو صرف مالی اور سیاسی اعتبار سے چوس کر پھینک رہی ہے۔ مدھیہ پردیش میں ناموس رسالت کی خاطر لڑنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ننگا ناچ کیا گیا وہ بھارت میں مسلمانوں کے آزادانہ مستقبل پر لٹکتی ہوئی ہندوتوا تلوار کی واضح جھلکیاں ہیں۔ اگر مسلم قیادت اس خطرے سے نہیں لڑے گی تو بدترین غلامی مقدر میں آئے گی۔ مسلمانوں کو مسلم سیاستدانوں کے ہاتھ کو مضبوط کرنے ہوں گے اور سماجی سطح پر احتجاج و آندولن کے ذریعے ظالموں کو ڈرانا ہوگا۔ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی نے ایک بار پھر بتا دیا کہ وہ برہمن ہندو ہیں جن کے نزدیک مارے جانے والا مسلمان ہمدردی کے بھی لائق نہیں ہے۔ البتہ بیرسٹر اویسی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ مارے جانے والا مسلمان کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہو، مسلمان تو ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے لیے کم از کم اپنی آواز ہی بلند کر دیں گے۔ دوستو آئیے سنتے ہیں بیرسٹر اویسی سے انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 21 اگست کے دن جو واقعہ چھترپور مدھیہ پردیش میں ہوا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ دونوں واقعات کی جو پتھرم بازی ہوئی پولیس اسٹیشن کے پاس اور جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اقتدار کے اس گھمنڈ میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزاد علی کے گھر کو ڈیمالش کیا، بلڈوزروں سے زمین دوز کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تمام 3 کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا، میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں۔ میں ابھی حاجی شہزاد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجمن صدر، وہاں کے علماء جا کر ریپرزنٹیشن کیے۔ کس بات کا ریپرزنٹیشن کیے؟ کہ ایک ملعون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اور جب وہاں پر وہ لوگ ریپرزنٹیشن دے رہے تھے جس میں ایڈیشنل ایس پی، ڈپٹی کلیکٹر، ایس ڈی ایم صاحب بھی تھے، تو پتھرم بازی شروع ہوئی۔ ڈپٹی کلیکٹر، ایس ڈی ایم صاحب نے ہاتھ پکڑ کر حاجی شہزاد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتا کو سمجھائیے۔ انہوں نے سمجھایا، پتھرم بازی ان پر بھی ہوئی۔ اس کے بعد ایک منصوبہ بند طریقے سے 20,000 اسکوائر فٹ پر بنا ہوا یہ گھر جس کا پرمیشن ہے ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں، اس کو ڈیمالش کر دیا گیا۔ اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی اتھارٹیز کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے دلی ڈیمالیشن پر کہ ڈیو پروسیس کو فالو کیا جائے؟ کیا انہوں نے نوٹس دیا؟ نہیں دیا، اور فوراً بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا، زمین دوز کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر مدھیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند ایلیج لوگوں 21 کو گرفتار کر کے ان کی بے عزتی کرتی ہے، روڈ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نعرے لگواتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لا سے چلتی ہے، رول آف موب کے ذریعے نہیں۔ جو کچھ وہاں پر ہوا رول آف موب کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بی جے پی کی سرکار کو، بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں مدھیہ پردیش کے کہ آج اقتدار اور ستہ آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس نہیں رہے گی، تو جو سرکار آئے گی جنتا ان کو ہٹائے گی، تو کیا وہ سرکار آپ کے ذمہ داروں کو ان کے گھروں کو توڑ دیں بلڈوزر کے ذریعے، آپ کے چہروں کو کالا کر کر آپ کو روڈ پر پریڈ کروائیں؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمویدھان کا وائلیشن ہے۔ نریندر مودی بحیثیت وزیر اعظم، پردھان منتری پارلیمنٹ میں سمویدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ کسی کے گھر کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے، کس بنیاد پر؟ کیا یہ سویلائز سوسائٹی کے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ کمیونلزم مدھیہ پردیش میں کیا جا رہا ہے، صرف ایک ہی فرقے کے خلاف، چاہے ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے، کبھی انکاؤنٹر کے نام پر گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ یہ آخر کب تک چلے گا؟ اور مجھے یقین ہے کہ کورٹ کے پاس یہ مسئلہ ضرور جائے گا، وہاں کے ذمہ داروں نے بتایا ہے، اور کورٹ سے انصاف ہوگا۔ جو سرکار ڈیمالیشن کے ذریعے ستہ چلاتی ہے وہ یاد رکھیں، آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمولیشن کرے گی۔ دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔